میرا یشو، سینس آف بلونگنگ، اس بات کا احساس اپنے اندر رکھنا کہ وہ میرا خدا ہے، وہ میرا یسوع ہے، وہ میرا پالنہار ہے، وہ مجھے سنبھالتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بہت دفعہ وہ یہ ضد کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے، دوسرے بہنوں بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، نو دس از مائی ڈیڈ، شی از مائی مام۔ اسی طرح ہمیں خداوند کے بارے میں ہر وقت یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا پالنہار ہے۔ آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں اس سینس آف بلونگنگ کے لیے کہ آپ اسے ابا، یعنی آئے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ کتنی اپناہیت ہے اس لفظ میں، ابو، نا، ابا، ابا فادر۔ آئیے ہم خداوند کے منہ کی باتوں کو سنیں، زندہ پاک کلام کو مل کر تلاوت کریں۔ نئے عہد نامہ میں سے آج صبح ہم تلاوت کریں گے فرام دا بک آف کولوسینس چیپٹر 1 ورس 15۔ ہم دیکھیں گے، خدا ان کے پاک کلام کو کھولیے۔ نئے عہد نامہ میں پالوس رسول کا خط کلسے کی کلیسیا کے نام، کلسیوں اس کا پہلا باب 15 سے 20 آیات تک۔ اردو کی بائبل میں ہے پیج 193۔ سنیے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور مہربانی کر کے آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے۔ یوں لکھا ہے خدا ان کے سندر، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام میں، ورس 15، کولوسین چیپٹر 1۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ پیارے آسمانی باپ، لشکروں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی قدوسیت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے، آپ کے جاہ و جلال کے لیے، آپ کی موجودگی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس وقت ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے زندہ پاک کلام کے لیے، آپ کے پاک روح کے لیے، جو آپ کی بخشش ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے ایمانداروں کے لیے۔ ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی کم علمی کا اقرار کرتے، آپ کی دانش اور حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ہمیں عقل اور دانش بخشتے ہو۔ اپنے پاک روح کے ذریعہ ہم سے بات کیجیے، اور یہ گہرے بھید جن کو ہم اپنی عقل اور دانش سے نہیں سمجھ پاتے، آپ سے اس کی رہنمائی چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں
اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور بعد میں جو عزیز اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سب کے لیے بھی آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے خوبصورت نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ Praise the Lord. Hallelujah. عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس موجود ہوگی۔ ہم نے منڈے کو ایک سلسلہ شروع کیا، we were studied the book of Genesis۔ ہم نے اس کا مطالعہ شروع کیا، اور جو پہلا اس کا ایپیسوڈ تھا ٹاور آف بابل، بابل کے برج کے بارے میں ہم نے ابھی اسٹڈی شروع کی تھی، اور یہ سیکھا ہم نے اپنی اسٹڈی میں کہ جو لوگ خدا کو نظر انداز کرتے ہیں اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور کیوں لوگ خدا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا انتظام ہے۔ اٹس آل گاڈس پلان۔ ان دنوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک ایسا نام نہاد استاد، جس کو میں تو مخالف مسیح کہوں گا، اس کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، پاکستانی گورنر نے اس کو عزت دی، اس کو بلایا، لیکن اس نے جا کر تو وہاں پر افراتفری پیدا کر دی۔ نہ صرف کرسچن بلکہ نان کرسچن، I'm talking about the Muslim, they're all concerned about that person۔ اس نے جو وہاں پر حرکات کی اور جو اس نے وہاں پر رویہ اختیار کیا، لوگ اس سے بڑے نالا ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات سے۔ اس نے ابھی اس نے کیا، بلکہ اس کے استاد نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، احمد دیدات نے، I'm talking about ذاکر نائک، کہ جی یسوع نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، آپ اس کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ خدا کے خادم انیس سروش اس ڈیبیٹ میں تھے۔ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پھل کو آپ نے نہیں کھایا، اس نے احمد دیدات کو یہ بات کہی کہ جس پھل کو آپ نے نہیں کھایا، آپ اس کے ذائقے کے بارے میں، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ نے یسوع کو نہیں چکھا، آپ یسوع کو نہیں جانتے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے۔ اس نے کہا کہ جس دن آپ نے اس کو جان لیا، پھر آپ یہ کویسچن ریز نہیں کریں گے۔ کچھ دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پادری صاحب، تقاضا کیا کہ آپ اس بات پر روشنی ڈالیے۔ What the Bible says about the divinity of our Savior, Lord Jesus Christ۔ کیا یہ جو شخص جو آج بھی اپنے استاد کی بات کو لے کر آگے بڑھا ہوا ہے اور یہ چیلنج کر رہا ہے مسیحوں کو کہ جی یسوع نے کسی جگہ یہ بات نہیں کہی کہ میں خدا ہوں، تو آپ اس کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ I'm not apologetic، میں کوئی اپولوجی کا جو ہے وہ اتنا ماہر نہیں ہوں، it's not my field۔ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں یقیناً وہ اور زیادہ بہتر طور سے اس بات کو سکھا سکتے ہیں۔ my knowledge is very limited، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے پاک روح کے لیے جو استاد کامل ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا یسوع المسیح، اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپولوجیٹک ایک پوری فیلڈ ہے، ایک سائنس ہے، تھیولوجی کی ایک برانچ ہے۔ جیسے دیکھیں طب کے اس میڈیکل فیلڈ میں ڈفرنٹ طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کارڈیالوجی میں وہ کام کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ کسی اور فیلڈ میں نیورولوجسٹ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ فیلڈز ہیں۔
تو جو نیرولوجی کا ماہر ہوئے گا وہ کارڈیالوجی پہ زیادہ وہ بات نہیں کر سکتا، وہ ریفر کر دیتا ہے جی اس کے پاس آپ جائیں۔ تو میری در حقیقت یہ جو فیلڈ ہے وہ نہیں ہے، لیکن خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں ضرور اس نیک آدمی کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی میری یہ دعا ہے کہ خدا اس بھلے آدمی کو عقل اور دانش بخشے۔ اور ہمارے بہن بھائی جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا از ویری پاورفل ٹول، بہت دفعہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ علم الہی کو نہیں جانتے۔ سو ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ، بیکاز مائی فیلڈ از نیو ٹیسٹامنٹ، میری جو فیلڈ ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، نیا عہد نامہ ہے، اور جو ایکسپوزیشن ہے، تفسیر کرنا جو ہے وہ میری فیلڈ ہے، اینڈ آئی ڈن مائی ڈگریز ان دیٹ فیلڈ۔ گلتیوں خط کی میں نے تفسیر کی، اور یہ میری جو ایک کاوش ہے چھوٹی سی، اس کو میں آج آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں۔ تو جو ان کا اعتراض ہے، اس اعتراض کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک لاجیکل بات جو ہے سب سے پہلے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں بہنوں بھائیوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اس کو کر نہیں پاتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں پائلٹ ہوں، اور اس کو آپ جا کر اس کیبن میں بٹھا دیں اور اس کو کہیں جی لیں جی یہ جہاز ہے تو آپ اس کو اڑائیں، تو کہ وہ نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میں نہیں کر سکتا۔ سو یور ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈ۔ آپ کی باتیں جو ہیں ان سے آپ کے کام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، انہیں کہا جی ہم خدا ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مسیح ہیں، ہم موعود مسیح ہیں۔ مرزا قادیانی، مرزا احمد جو مرزئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسیح ہونے کے بارے میں وہ دعویٰ کو، مسیح کو نہیں مانتے، بائبل کو نہیں مانتے، خیر یہ ان کی سوچ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہیں، جھوٹے مسیح، فالس مسایا، کرائسٹ۔ تو کیا دنیا نے ان کو مان لیا؟ جی نہیں۔ شاید وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے چند ایک پیروکار اکٹھے کر لیے اور دنیا کو یہ کہا جی ہم مسیح ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو نہیں مانا۔ یسوع المسیح کو اس دنیا میں آئے ہوئے، یعنی خدا کو انسانی جسم اختیار کیے ہوئے، انکارنیشن آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تجسم المسیح کی، 2000 سال سے زیادہ عرصہ اس کو گزر گیا۔ دا بائبل از دا بیسٹ سیلنگ بک ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے۔ سب سے زیادہ تعداد اس وقت دنیا میں مسیحوں کی 1/3 پاپولیشن آؤٹ آف 8.5 بلین پیپل آن دس ارتھ۔ سب سے زیادہ فالوورز جو ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کتب جو لکھی گئیں وہ خداوند یسوع المسیح کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ جو تھیسس لکھے گئے وہ یسوع المسیح کی شخصیت کے بارے میں، اباؤٹ دا ڈیوینٹی اینڈ دا پرسن آف کرائسٹ۔ سو مینی پیپل دے ڈن دیئر ریسرچ۔ تو آج تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی فلاسفر وہ یسوع کے باپ کو ثابت نہیں کر سکا۔ وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ دیکھیں جی یہ اس کا جسمانی باپ ہے، دس از بایولوجیکل فادر آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیوینٹی کی، جب ہم بات کرتے ہیں اس کی الوہیت کی، دوسری بات، پہلی بات جو میں نے آپ سے بانٹی
وہ یہ کہ آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس کا بایولوجیکل فادر کون ہے۔ دوسری، جب ہم بات کرتے ہیں الوہیت کی، پاکیزگی کی، خدا پاک ہے، خدا روح ہے، وہ قدوس ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی ذات میں آج تک کوئی بھی شخص گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور نہ ہی کوئی شخص آج تک یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، ماں سوائے یسوع المسیح کے۔ اس نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ان فرنٹ آف دا لارج کراؤڈ، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور یہ دعویٰ آج بھی خداوند کے خادم خداوند کی اس بات کو لے کر کرتے ہیں کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اس کا بایولوجیکل فادر پروو کر سکتا ہے یا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس میں گناہ ہے؟ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، وہ گناہ گار ہے۔ آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یسوع کے اندر وہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے بے گناہ، وہ اپنے کاموں کے اعتبار سے بے گناہ، وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوا، نہ انسانی ارادے سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس کا اظہار جو ہے وہ قرآن بھی کرتا ہے، سورۃ المائدہ میں، سورۃ المریم میں یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا۔ اس لیے دنیا کے یہ جو دو، میں یہودیت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، لیکن میں دو مذہب کی بات کرتا ہوں، مسیحیت اور اسلام، دونوں اس کے بے پدر ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچر۔ اس کی بیس جو ہے وہ خداوند کا زندہ، معتبر، لاختا، لا تبدیل پاک کلام ہے۔ عزیزو، پہلی بات کہ اس کا کوئی آج تک بایولوجیکل فادر ثابت نہیں ہو سکا۔ دوسری بات کہ وہ بے گناہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا، نہ اس نے کوئی عملاً گناہ کیا، نہ وہ دیکھیں دو طرح کے، ایک موروثی گناہ ہے، انہیرنٹ سن جس کو ہم کہتے ہیں۔ داؤد جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دنیا کے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وہ انسانی خواہش سے آئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی باپ ضرور ہے۔ تو یسوع المسیح جو ہے وہ معروثی طور پر بھی بے گناہ ہے، کیونکہ وہ ابن مریم ہے، ابن داؤد، اس نسل سے ہیں وہ، اور وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے، اور اس لیے وہ معروثی طور پر بھی بے گناہ ہے، اور اکتسابی طور پر بھی انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب ذرا تھوڑا سا ابوبیت کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں توحید کی طرف آؤں، ان کے خدا ہونے کی طرف آؤں، میں ذرا ابوبیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح اپنے آسمانی باپ کو جب وہ باپ کہہ کر بلاتے ہیں، اس میں ابنیت بھی پائی جاتی ہے، سنشپ بھی پائی جاتی ہے، اس میں اس کی جو ریلیشن شپ ہے اپنے باپ کے ساتھ، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ خداوند یسوع المسیح کے جیسے بارے میں نے بتایا کہ وہ روح القدس کی قدس سے پیدا ہوئے۔ متی کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب، فرشتہ نے یہ پیغام دیا مقدس یوسف اور ماں مریم کو کہ وہ مولود مقدس خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا، اس کا نام ایمینول ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ تو وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے قرآن بھی اس کو روح اللہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا روح ہے۔ تو عزیزو، ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ قدوس اور پاک ہے۔ اب ذرا اس بات کو دیکھتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف بیپٹزم، جب خدا یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جاتے ہیں، تو جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں، اور جب وہ پانی سے باہر آتے ہیں تو روح القدس کبوتر کی مانند
ان پر آ ٹھہرتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ڈیو ٹو ہز اوبیڈینس، اس کی تابع فرمانی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گناہ گاروں کے برابر ٹھہرا دیا. There was no sin in him. وہ گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیتا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، لیکن یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. لیکن انہوں نے اس بات کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور اسی لیے اس تابع فرمانی کی وجہ سے آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جسے میں خوش ہوں. سیکنڈ ٹائم جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر گئے، اور وہاں پر جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، ان کی صورت بدل گئی، ان کی شبی بدل گئی، نورانی چہرہ ان کا بن گیا. اور وہاں پر انہوں نے دیکھا، شاگردوں نے، کہ وہ موسیٰ سے اور ایلیا سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. It's a clear evidence. It's very evident from the word of God. یہ خداوند کا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی صورت بدلی اور آسمان سے یہ ایک آواز آئی. میں اس بارے میں پہلی بات جو اپنے نان کرسچن بہن بھائیوں کو یہ کہنا، پرٹیکولرلی مسلم، کہ جب تک آپ بائبل کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو نہیں، اس کی اتھینٹسٹی کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، ایگری نہیں ہوں گے کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے، آپ کنفیوژن میں رہیں گے. یہ جو نام لیوا ذاکر نائک جیسے لوگ ہیں نا، وہ کنفیوژن کریٹ کرتے رہیں گے. اب یہ ایک المیہ ہے کہ وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، بٹ دے آر کریٹنگ دیئر اون مسائر. وہ ایک اپنا مسیح جو ہے اس کو کریٹ کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بڑی پاپولر ہو جاتی ہے، جیسے ڈیزائنر چیزیں ہیں، تو پھر فیک مال جو ہے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی کاپی کیٹ جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ بڑی پاپولر چیز ہے، اس کو بیچو مارکیٹ میں، لوگ اس کے نام کو دیکھ کے تو خرید لیں گے. تو یہ جو ایسے استاد ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سو دے آر کریٹنگ فالس کرائسٹ. اسی لیے کو مخالف مسیح کہا گیا. ان دا فرسٹ سینچری there was a school of thought. ایک مکتبہ فکر کے لوگ تھے جن کو گنوستی کہا جاتا تھا. گنوسٹک تھے. وہ گنوسٹک جو تھے، ان کے پیروکار یا ان کے ہم شکل جو لوگ ہیں، وہ آج بھی ذاکر نائک جیسے لوگوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ پاسبل. ہاؤ کم ہی از گاڈ؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، گاڈ از اسپرٹ، خدا روح ہے، اور مین از میٹر، جو ہے مادہ ہے، انسان جو ہے اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جسم جو ہے یہ تو مادہ ہے اور یہ پاک نہیں ہے. سو دس از ناٹ پاسبل کہ جو پاک ہے، جو پیور ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ مادے میں آ جائے. تو کہتے کہ نہیں جی یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے یسوع کی جو الوہیت تھی، وہ اس کی ڈیوینٹی کو وہ نہیں مانتے تھے. اس کے لیے نکایا کی کونسل بلائی گئی، اور اس میں جو مسیحی عقیدہ ہے اس کو ترتیب دیا گیا. جو کلیسیا کے بزرگ تھے وہ بیٹھے in the light of the word of God, in the light of the scripture, particularly in the light of the Old Testament. So they have decided about the divinity of Christ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو 21st سینچری میں کسی نے کریٹ کر دی ہے، اور آج ذاکر نائک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثابت کریں کہ اس نے تو کبھی کہا نہیں. ابھی میں صرف آتا ہوں. تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں یہ جو غلط فہمیاں تھیں، یہ شروع سے کریٹ کی گئیں. اور میں نے آلریڈی یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے ہی واز پیور. اس میں آج تک کوئی بندہ گناہ ثابت نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا. تو وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے. تو گنوستی تعلیم کے جو ماننے والے ہیں، ان کا یہ جو اعتراض ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اب رہی بات، کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، اب دوسری جو بات
یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ یہ بات مانگ رہے ہیں کہ جی یسوع نے نہیں کہا، تو آپ کو میرے بھائی، آپ کو خدا نے آ کے کہا ہے کہ جی مجھے مانے میں خدا ہوں؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ بحثیت مسلمان، آپ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کیا حضور نے آپ کو یہ کہا ذاکر صاحب کہ جی مجھے مانے؟ کیا خدا نے آپ کو کہا کہ یہ فرشتے ہیں دیکھو؟ آپ اپنے ایمان سے، دس از یور فیتھ، آپ بلیو کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور محمد جو ہے وہ آخری نبی، دیٹ از یور فیتھ، آپ اس کے بارے میں آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ایکشنز آر لاؤڈر دین یور ورڈ۔ یسوع نے اگر اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں کہا تو انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، اور انہوں نے اس بات کو اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ اب ذرا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی جو بات اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، نام کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی آئیڈینٹی ہے آپ کا نام، آپ کے خاندان کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی ایتھنیسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کس کی اولاد ہیں۔ سر نیم لوگ اپنے ساتھ جڑا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے نام کے بارے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ The names are playing very important role in our lives۔ ابراہام کا نام بدلا گیا، پہلے اس کا نام ابراہم تھا، پھر ابراہام رکھا گیا، قوموں کا باپ۔ اس کی بیوی کا نام ساری سے سارا رکھا گیا۔ یعقوب کا نام، جس کا مطلب دھوکے باز ہے، بدل کر اسرائیل رکھا گیا، شہزادہ۔ تو یسوع المسیح کے نام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی نبی کے صحیفہ میں کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا گیا۔ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ 750 سال پہلے، اب آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو بتایا جا سکتا ہے جینڈر کون سا ہے، اس کا نام پیرنٹس رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یسوع المسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا نام فرشتے نے بھی بتایا کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگ ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ So his name is divine، Emmanuel، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، he is a son of God۔ اب بیٹے کا جو لغوی مطلب ہے وہ یہ ہے نکلا ہوا، وہ اس میں سے نکلا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ he is having the same essence، same attributes۔ اب ذرا دیکھیے جو پالوس رسول ہے وہ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں، اس کی ازلیت کے بارے میں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا، تو یسوع نے عزیزو بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ان دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 1، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ ذاکر صاحب، اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی معلومات ہے، وہ آپ جانتے ہیں، کوئی نالج ہے، گریک نالج، تو الفا جو ہے یہ فرسٹ الفابیٹیکل جو ہے، الفا کا مطلب ہے پہلے، ابتدا سے، جس کی کوئی جو ہے وہ شروع نہیں ہے۔ تو یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اومیگا جو ہے، جیسے اے بی سی ڈی ہم جب پڑھتے ہیں تو اے جو ہے وہ فرسٹ الفابیٹک اور زی جو ہے وہ لاسٹ ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ میں اول اور آخر ہوں۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیجیے، اٹس اباؤٹ دا ڈیوینٹی آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ اب خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پالوس رسول یہ لکھتے ہیں خدا کے پاک روح کی نام، اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ
خدا کا الہامی پاک کلام ہے۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم بائبل کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اگر ہم یسوع کو نہ مانیں، عیسیٰ کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو پلیز پھر کیا مانتے ہیں آپ؟ اس کی جلد کو مانتے ہیں یا جو اس میں لکھا ہے اس کو مانتے ہیں؟ جو اس میں لکھا ہے دیٹس انسپریشنل ورڈ آف گاڈ، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ اور یسوع کے بارے میں یہ پالوس رسول جن کے جی اٹھنے کے بعد اس پر ایمان لائے، یہ بہت بڑے اسکالر تھے، گملیل کے شاگرد تھے، یہودی تھے، بنیامین کے قبیلے سے تھے۔ انہوں نے یہ بات روح القدس کی تحریک سے یہ تحریر کی، اور وہ کیا؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے۔ It's the image of the invisible God. آئکن، اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، نقش ہے اس کا۔ اس لیے یسوع نے یوحنا کی انجیل میں 14 باب میں یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ بس تو کیوں کہتا ہے کہ مجھے خدا کو دیکھا، میرے باپ کو دیکھا؟ تو وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے۔ ایک شخص جو یسوع کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا، نیک استاد، نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا، ہینگ آن اے منٹ، واٹ یو آر سیئنگ؟ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ نیک استاد؟ کہا، اوئے سن میری بات بھیا، نیک تو ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ اب بہت سارے جو ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن یسوع نے کہا میں تو نیک نہیں ہوں۔ ارے بھائی، اس نے اس بات کو ٹھیک کیا، اس کے تصور مسیح کو، اس شخص کے، کہ اگر تو نیک کہہ رہا تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ خدا ہے اور وہ میں ہوں۔ تو خدا اس مسیح نے انکار تو نہیں کیا۔ جب لوگ جھکتے تھے ان کے آگے، یہودی ہوتے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑی بلیسفیمی ہے اس کے آگے جھکنا۔ تو یسوع تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرا آگے نہ جھک۔ اور جب وہ لوگوں کے گناہ معاف کرتے تھے، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، لوگ وہ یہ کون ہے کہ جو یہ تو گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے؟ لک ایٹ the authority of Jesus. He was forgiving the sin of the people. لوگ کے گناہ معاف کرتا اور بڑے بااختیار طریقے سے تعلیم دیتا تھا۔ اس کی سکھیا اپنی نہیں تھی۔ کیا کہا؟ سن لیا آپ نے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو جی فلاں گرو ہے، یہ فلاں، ان کی سکھیا اپنی نہیں ہوتی۔ یسوع کی وہ سکھیا اپنی تھی۔ ہی از اے پرائم ٹیچر، پرفیکٹ گرو، مہان گرو۔ ہر ایک گرو جو ہے وہ دوسرے سے سیکھتا ہے، وہ انسپائر ہوتا ہے دوسرے سے، اپنے استاد سے۔ لیکن یسوع جب تعلیم دیتے تھے تو با اختیار طریقے سے تعلیم دیتے تھے۔ ان کی اپنی سکھیا تھی، اپنی ٹیچنگ تھی۔ اور سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی واز، جس کے بارے میں گاندھی جیسے مہان ٹیچر نے یہ کہا کہ ایسی تعلیم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ He was very much inspired by the teaching of Jesus Christ. Because وہ بڑے با اختیار طریقے سے تعلیم دیا۔ لوگ حیران رہتے، they were amazed. The people were all so amazed کہ یہ کیسی تعلیم ہے۔ مرکز کا انجیل میں اس کا پہلا باب، اس کی 27 آیت، جب وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک اپاہج تھا جس کو لوگ چارپائی پر لے کر آئے، اور یسوع نے سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، چل پھر تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی، یسوع نے اس کو جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ So look at the teaching, look at the authority, the pre-existence of our Savior Lord Jesus Christ. There's so many other things. Look at his dominion, universal، جو اس کا آئے میرے تو اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ I am the Alpha and Omega. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ I got the power and authority over this universe. ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے تھے، ہم جاتی تھی ہوا۔ مچھلیاں نہیں تھی آ رہی جال میں، اس کا ادھر جال ڈالو، مچھلیاں آ گئیں، جال بھر گئے۔
5 روٹیاں 2 مچھلیاں ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر اور سودا کے دس پرویڈنس آف گاڈ. 4 دن کا مردہ لازر اس کی قبر پر جا کر دنیا کا نہیں دیا بدبو آ رہی ہے. یسوع نے جا کر کہا آئے لازر باہر نکلا اور وہ کفن سمیت باہر آ گیا. قیامت اور زندگی میں ہوں. آئی ایم دا ریزریکشن اینڈ دا لائف. ایک جنم کا اندھا آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. اسی کی آنکھ میں روشنی دی جا سکتی ہے جس کی آنکھوں میں پہلے کبھی روشنی ہو. ایکسیڈنٹ اگر اس کی روشنی پہنائی چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں. لیکن کلام بتاتا ہے کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جنم کے اندھے کو شفا دی. تو یسوع نے اس اندھے کو کہا مٹی لی آئی بال بنایا. کریٹر ہے نا, اس نے آئی بال بنایا, اس کی آنکھوں میں رکھا, اس کی بہنائی آ گئی. اب کیا کتنی باتیں آپ کو بتائیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. آپ توحید پر بلیو کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ خدا وحد اللہ شریک ہے. آف کورس ہم بھی یہ مانتے ہیں. اور دیکھیے جب آپ یہودیوں کو کافر کہتے ہیں, مسیحوں کو کافر کہتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیں ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹس ویری ایویڈنٹ, اٹس ویری کلیئر کہ ان کو کیا سکھایا گیا. خروج کی کتاب میں اس کے 20 باب میں جو 10 حکم ہے کہ تو ایک خدا کو ماننا اور میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اٹس آل اباؤٹ دا وننس آف گاڈ, ایک خدا کو ماننا. اور پھر جس کو ہم شما کہتے ہیں, ڈیوٹرانومی چیپٹر 2 چیپٹر 6 ورس 4, استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت. سن آئے اسرائیل, خداون ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. آپ سے زیادہ وہ کٹر جو ہیں وہ توحید کو ماننے والے ہیں. وہ کسی کے ساتھ اس پاکیزگی کو, اس جلال کو شیئر نہیں کرتے. وہ قبروں پر نہیں جاتے, وہ مردوں کو نہیں مانتے. They believe on one God. حاکمیت کو, خدا کی حاکمیت کو وہ مانتے ہیں. They believe on the theocracy. اور مسیحیت میں عزیزو ہم جو ٹرینیٹی کو مانتے ہیں, تثلیث کو مانتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ لیکن یہ بھی خدا, 3 خداؤں کو ہم نہیں مانتے. We believe کہ خدا پاک رو یہ اس سے صادر ہوتا ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک رو. ان کا ایسنس ایک ہے, ان کا جوہر ایک ہے. ہم اس وحدت میں, سنیے ذرا غور سے میری بات کو سنیے. آپ جو کہتے ہیں وحد اللہ شریک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں وہ ایک خدا ہے, لیکن ہم اس وحدت میں کثرت کو مانتے ہیں. That one is expandable. آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے. اس کی ذات کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں, ایک خدا کی بات کرتے ہیں, اس میں ربوبیت پائی جاتی ہے, اس میں اس کی صفات پائی جاتی ہیں, اس میں اس کے حقوق پائے جاتے ہیں. صرف ہم اس بات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ون جو ہے, وہ ایک جو ہے, جس کو ہم تھیوفنی کہتے ہیں, خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں اسے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور نئے اہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے انسانی صورت اختیار کی اور یسوع المسیح کی صورت میں وہ اس دنیا میں آ گیا. اس کی ذات کا پرتاؤ تھا, اس کی ذات کا نقش تھا. اور عبرانیوں خط کا مصنف, میرے پاس 2 منٹ بچے ہیں, میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, and I will try my best to answer your question. لیکن اس محدود وقت میں میں اس بات کو آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں. سنیے ہیبریو چیپٹر 1 ورس 1. اگلے زمانہ میں, یعنی ان دا ہسٹری, اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے اس نے عالم بھی پیدا کیے.
وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم کبریا پر کبریا کے دائیں طرف جا بیٹھا۔ خدا نے حصہ بیسا طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانہ کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے اس کی عبادت کی، آج بھی کرتے ہیں، اس نے ان کو منع نہیں کیا۔ is worthy of worship. In the book of Revelation, you can see millions and the millions of people, they are worshiping the Lamb of God. You can see how he was exalted. کیسے اس کو یہ نام دیا گیا، سربلند کیا گیا، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے۔ ہاں، ان کا جو آسمان پر، ہاں وہ جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، اور ایسے جو جھوٹے استاد ہیں ان سے آپ بچیے۔ خدا ان کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا ان آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ مہربان زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہیں سکھاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو۔ اے پاک خدا، ہم اس وقت التجا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ابھی تک بند ہیں، ابلیس ان کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے۔ They are not accepting you as their savior, as their Lord, as their God. Heavenly Father, open their minds, open their eyes, so that they may accept this truth, because the truth will set them free. Heavenly Father, we give you thanks for your love, for this wonderful grace and the mercy that Jesus Christ, you came to this world. Give you thanks for the incarnation. ہم آپ کے شکر گزار ہیں تجسم کے لیے، آپ کے جسم اختیار کرنے کے لیے۔ We give you thanks for your obedience, your sacrifice, your authority, or your pre-existence, your claims that you are same yesterday, today, and forever. You are the Alpha and Omega. You are the way and the truth and life. You are the resurrection and life. Heavenly Father, we give you thanks for all these miracles and the miracles you performed for the glory of your Heavenly Father. آپ نے وہ تمام معجزات اس لیے کیے تاکہ باپ جلال پائے۔ Now we pray for your church, those who are living in a difficult situation, where there are so many false teachers. They're trying to spoil the faith of your children. Heavenly Father, protect your people. Bless your people. We pray for all the teachers, all the evangelists, the pastors, and the congregations who are going through this difficult time, because these are the last days. Devil is dancing on the street. Heavenly Father, protect your people. Bless all of your children. Be with us. In Jesus' name, we ask this. Amen. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے سواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں سے معاف کر، ہمیں زمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔
تھینک یو جی آپ سب کا. اور ضرور آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے مشن ورک کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ضرور اپنے گفٹ جو ہے جو گرم کپڑے ہیں، بلینکٹ ہیں، وہ آپ جمع کریں تاکہ ہم ان کو پاکستان میں ڈیزرو جو چلڈرن ہیں، بچے ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک ہم ان کو بھیج پائیں. تو آپ ہمارے ساتھ یہ بات بھی کر سکتے ہیں. ایوری سنڈے 10:30 we are worshiping in English and 2 o'clock we are worshiping in Urdu and Hindi. So you are all welcome to join us at Heston Asian United Reformed Church, 309 Vicarage Farm Road, Heston, TW50DR. Thank you very much. خوش رہیں اور خوش رکھیں. God bless you. Bye.